حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عبادت، افضل العبادہ، سب سے افضل عبادت ہوا الدعاء، دعا ہے۔ یعنی جس عمل کو عبادت کہا جا سکتا ہے، سمجھو کہ وہ عبادت دعا ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ الدعاء هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ افضل العبادت هو الدعاء، تمام عبادات میں سب سے افضل دعا ہے۔ کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو اور آنکھوں سے تمہارے آنسو نکل رہے ہیں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری اس حالت کو اللہ کیسے دیکھ رہا ہے، تو کبھی بھی تم دعا کو نہیں چھوڑو گے۔ اللہ، آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے رو رہا ہے، اللہ آنسوؤں کو تو چھوڑو، وہ تو زمین پر پتا گرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کون سا پتا گرا ہے۔ کیا آدمی کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں کو نہیں دیکھتا ہے؟ کون سا پتا گرا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ بندے کی آنکھ سے آنسو کس طرح گرے ہیں رب تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور رو رہے ہو، اس وقت اللہ تمہیں کیسے دیکھتا ہے، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے تو دعا کو کبھی نہیں چھوڑو گے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فیصلے کو، قضا کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا سوائے دعا کے، اللہ، اور عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے۔ پتہ یہ چلا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، فیصلے کو بدل دیتی ہے اللہ کے۔ جس آدمی کو دعا کی توفیق دے دی گئی کہ وہ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتا رہتا ہے، تو اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا، اور جس آدمی کو دعا سے محروم کر دیا گیا، سمجھو کہ اللہ نے اسے خیر کثیر سے محروم کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا تک اترتا ہے، آسمان دنیا تک اترتا ہے۔ کیسے اترتا ہے؟ کیفیت مجہول ہے، اترتا ہے اور آواز لگاتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے میں اسے عطا کر دوں، اور کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے مجھ سے گناہ معاف کر دوں۔ یہ ہے کتاب التہجد میں، یعنی سب سے بہترین وقت دعا کا تہجد کا وقت ہے۔ تو تہجد کے پابند بنو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ غافر کی
ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی، ترجمہ یہ ہے کہ تم سب کے رب نے یہ کہا ہے، قال سیٹ کہا ہے، تم سب کے رب نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ آگے مقولہ ذکر کیا جا رہا ہے، ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو تو استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. آگے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہونے والے ہیں. اس آیت کریمہ میں دو الفاظ ہیں جو شرح کا تقاضا کرتے ہیں، تو پہلے ہم ان دو لفظوں کا مطلب بتا دیتے ہیں. ان الذین یستکبرون، جو لوگ استکبار کرتے ہیں. تو واٹ از دا میننگ آف استکبار؟ استکبار کا معنی کیا ہے؟ استکبار کا معنی ہے ٹو شو ایروگینس، تکبر دکھانا. ایسا میں بڑا، تو تکبر دکھانا یہ استکبار ہے. تو استکبار کا مطلب ہوا ٹو شو ایروگینس، تکبر دکھانا، یہ استکبار کا معنی. سیدخلون جہنم داخرین، دخر یدخر کا مطلب ہوتا ہے ذل وہانا. انگلش میں کہیں گے ٹو بی ہیوملیٹڈ، ٹو بی ہیوملیٹڈ یعنی ذلیل ہو کر. یہیں پر ذلت میں اور دخور میں فرق جان لیں. ایسا نہیں کہا گیا کہ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے، ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا داخرین ہو کر داخل ہوں گے. تو ذلت میں اور دخور میں کیا فرق ہے؟ جی ذلیلین، حقیرین، صاغرین اور داخرین. تو ذلت میں اور دخور میں کیا فرق ہے؟ ذلت کہتے ہیں ذلیل ہونا، ایسا اس میں خالی ذلیل ہونے کا معنی ہے. اور دخور کہتے ہیں شدید ذلت کو. ذلت کہتے ہیں ہیوملیشن ملی، اور دخور کہتے ہیں ایکسٹریم ہیوملیشن، شدید ذلت، المہانۃ الشدیدہ. اس کی مثال دیتا ہوں. کوئی بڑا آدمی کسی کو ذلیل کرنا چاہے اور اس کو بلائے، کہا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جا، بیچارہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ذلت. اب وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا ہے، یہ ہے ہیوملیشن، ذلت. اور اس کے بعد جوتا اتار کر کے اسے 10 جوتے مارتا ہے، ہذا دخور. ایک تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہے، یہ ذلت ہے، اور اوپر سے جوتے نکال کر اس کو 10 جوتے مارنا، اٹ از دخور یعنی ایکسٹریم ہیوملیشن. تو ایسے ان کو فرشتے جوتے مار کر کے جہنم میں داخل کریں گے. یہ مطلب ہے دخور کا. اب آتے ہیں آیت کریمہ کی شرح پر. تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. اور وہ لوگ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، دیکھو پہلے کہا گیا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، پھر کہا گیا جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، یعنی دعا بے ہی عبادت ہے.
اور اس آیت کریمہ کی تفسیر خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. حدیث اس طرح وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادہ قال ربکم ادعونی استجب لکم رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو جو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اسے ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کے اندر لائیں. حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے. اور یہ عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ مبتدا اور خبر سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ کے درمیان اگر ضمیر کی فصل آ جائے جی تو اس میں حصر اور قصر کا فائدہ ہوتا ہے. یعنی ایک ہے دعا عبادت ہے یہ، اور ایک ہے دعا ہی عبادت ہے، فرق ہے دونوں میں. تو الدعاء العبادہ نہیں کہا گیا، الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا ہی عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ. آیت کریمہ کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی ہے. کیا کی ہے؟ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال افضل الدعاء افضل العبادت هو الدعاء رواہ الحاکم فی المستدرک. امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو مستدرک علی الصحیحین میں لائیں، اور حدیث جو ہے حسن لشواہدہ، شواہد سے مل کر کے حدیث حسن ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عبادت، افضل العبادہ، سب سے افضل عبادت هو الدعاء، دعا ہے. یعنی جس عمل کو عبادت کہا جا سکتا ہے سمجھو کہ وہ عبادت دعا ہے. تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ الدعاء هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ افضل العبادت هو الدعاء، تمام عبادات میں سب سے افضل دعا ہے. اور ایک نقطہ اور ملا، ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو. دعا کرنے کا حکم ہے، دعا کرنے کا حکم ہے. پتا چلا کہ جب دعا کرنے کا حکم ہے تو الدعاء مامور بہ والمامور بہ عبادت. دعا کا حکم دیا گیا ہے، اور جس چیز کا حکم دیا جائے وہ عبادت ہوتی ہے. حکم دیا گیا کہ تم میری عبادت کرو، یہ حکم ہے. اور جس چیز کا حکم دیا جائے اللہ کی طرف سے کہ یہ کرنا ہے تو وہ عبادت ہے. یعنی یو کین سے دیٹ supplication and invocation is an act of worship because it has been commanded, and whatever is commanded is an act of worship. تو گویا دعا کا حکم دیا گیا ہے، اور جس چیز کا حکم دیا جائے وہ عبادت ہے، لہذا دعا عبادت ہے. یہ ثابت ہو. یہیں پر ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیں کہ کل ما ثبت انہ عبادت فصرفہ لغیر اللہ شرک. جس عمل کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ عبادت ہے تو اسے غیر اللہ کی طرف پھیرنا شرک ہے. جیسے کہا گیا دعا عبادت ہے. اب جب عبادت ہے، اس کا یعنی دعا کا عبادت ہونا ثابت ہو گیا کہ یہ عبادت ہے، تو اب اسے غیر اللہ کی طرف پھیرنا شرک ہے. یعنی
اب اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کی جائے گی، کسی بابا سے، کسی مرے ہوئے آدمی سے، کسی صاحب قبر سے، کسی سے بھی دعا نہیں مانگی جائے گی، اس لیے کہ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو کل ما ثبت انہ عبادہ فصرفہ لغیر اللہ شرک، ثابت ہو گیا کہ دعا عبادت ہے، اب غیر اللہ سے دعا کرنا ظاہر ہے کہ یہ شرک ہے، یہ قاعدہ معلوم ہوا۔ تو ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ دعا کی عظمت اور دعا کی فضیلت کے لیے ایک حدیث آپ کے گوش گزار کروں۔ حدیث اس طرح، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له منکم باب الرحمتی باب الدعائی فتحت له ابواب الرحمتی وما سئل اللہ شیئا احب الیہ من ان یسأل العافیہ، رواہ الترمذی فی ابواب الدعوات۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ترمذی شریف ابواب الدعوات کے اندر لائے ہیں اور راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، من فتح له منکم باب الدعائی، جس آدمی کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، فتحت له ابواب الرحمہ، تو اس کے لیے رحمت کے تمام دروازے کھول دیے گئے۔ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے تمام دروازے کھول دیے گئے۔ اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کو بندے کا سب سے محبوب سوال جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، کون سا سوال ہے بندے کا؟ کہ وہ اللہ سے کہے کہ مجھے عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ عافیت کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی میرے ایمان کی حفاظت ہو، میرے خاندان کی حفاظت ہو، میرے دل کی حفاظت ہو کہ شرک اور بدعت نہ گھسے، میرے ذہن کو عافیت عطا فرما۔ تو دنیا میں مجھے عافیت عطا فرما، ہر چیز سے حفاظت، اور آخرت میں بھی مجھے عافیت عطا فرما، یعنی جہنم سے بچا کر مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو بندے کا یہ سوال اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے کہ بندہ اللہ سے یہ سوال کرے کہ میرے رب مجھے عافیت عطا فرما۔ تو جب بھی سوال کرو تو اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، رحمتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے، یعنی دعا رحمتوں کو کھینچ کر لاتی ہے۔ لہذا اللہ کے رحم کا اگر مستحق بننا ہے تو دعا سے کبھی بھی غافل مت ہو۔ ایک بات تو یہ معلوم ہے۔ اور دعا کی عظمت کے لیے یہ حدیث بھی نگاہ میں رکھیں۔ حدیث اس طرح کہ وان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، رواہ الترمذی فی ابواب القدر۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ترمذی شریف ابواب القدر میں لائے ہیں، راوی حضرت سلمان فارسی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فیصلے کو، قضا کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا سوائے دعا کے، اللہ، اور عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے۔ پتہ یہ چلا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، فیصلے کو بدل دیتی ہے اللہ کے، اور عمر میں اگر اضافہ چاہیے تو نیکیوں سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو، اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی سوائے دعا کے، اور عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے کہ آپ سب کے ساتھ نیکی کریں۔ یہ جو پہلے ٹکڑے میں کہا گیا
کہ تقدیر دعا سے بدل جاتی ہے. یہ کون سی تقدیر ہے؟ تقدیر کی دو قسمیں، تقدیر مبرم لا یتغیر، یہ نہیں بدلتی. جیسے کوئی دعا کرے کہ اللہ مجھے موت ہی نہ آئے، مرنا ہی اسے. کوئی یہ دعا کرے اللہ مجھے موت نہ آئے، یہ تقدیر مبرم ہے، لا یتغیر، یہ بدلتی نہیں، ڈزنٹ چینج، یہ بدلتی نہیں ہے. اور ایک ہوتی ہے تقدیر معلق، یتغیر بے اسباب، اسباب پر معلق ہوتی ہے. یعنی ان دعا فلان رفع عنہ البلاء، کوئی مصیبت آ گئی تو اگر یہ دعا کرتا ہے تو مصیبت دور ہوگی. یعنی اس بلا کے ٹلنے کی تعلیق کی گئی ہے دعا کے اوپر، اگر دعا کرتا ہے تو بلا ٹلے گی. ان دعا فلان رفع عنہ البلاء، کوئی مصیبت آ گئی، اب یہ مصیبت ٹلے گی نہیں، لکھ دیا گیا اگر یہ دعا کرتا ہے تو مصیبت ٹلے گی، اگر دعا نہیں کرتا مصیبت نہیں ٹلے گی. تو گویا کہ تقدیر کی دو قسمیں ہوئی، تقدیر مبرم لا یتغیر، تقدیر معلق یتغیر بے اسباب، سبب پایا جائے. دعا پائی گئی تو بلا دور ہو گئی، دعا سبب ہے بلا کے دور کرنے کے. یہ دیکھیے. اچھا، تو لکھا رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس مصیبت کو دور کر دے گا، اس کی اس بیماری کو دور کر دے گا، اس کی اس پریشانی کو دور کر دے گا اگر وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میری اس پریشانی کو دور فرما دے. اچھا، یہ تو مطلب ہوا لا يرد القضاء الا الدعاء. دوسرا ٹکڑا ولا يزيد في الامور الا البر، اور عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی آدمی کے سوائے نیکی کی. اگر آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے. اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ حقیقت میں بڑھ جاتی ہے، جیسے اس کی عمر لکھی ہوئی ہے 50 سال، اگر وہ نیکیاں کرتا ہے تو سچ مچ بڑھا کر 60 سال کر دی جائے گی، حقیقت میں عمر بڑھا دی جائے گی. اور ایک ہے معنی اس کا کہ عمر تو نہیں بڑھے گی، رہے گی 85 سال، لیکن اللہ اس سے اپنی اطاعتیں اور اپنی عبادتیں اتنی کروا لے گا کہ 100 سال بھی اگر کسی کو عطا کیا جائے تو اتنی عبادتیں نہیں کر پائے گا. یعنی فی وقت قصیر، ایک شارٹ ٹائم میں وہ اتنی عبادتیں کر لے گا کہ اگر اسے 50 سال عمر کے بجائے 100 سال کی عمر دے دی جائے تب بھی اتنی عبادت نہیں کر پائے گا، اللہ کی اطاعت نہیں کر پائے گا. تو یہ ہے مجازی طور پر عمر کا بڑھنا. حقیقت میں بھی بڑھ سکتی ہے عمر اور مجازی طور پر بھی بڑھ سکتی ہے. یعنی ان شارٹ ٹائم، تھوڑے وقت کے اندر اتنی عبادتیں کر لینا کہ اگر زیادہ وقت بھی اسے دیا جائے تو اتنے میں نہ کر سکے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ 40-45 سال کی عمر میں اتنا کچھ کر جاتے ہیں دین کے لیے، علم کے لیے، کہ کوئی آدمی اسے 100-200 سال میں بھی نہیں کر سکتا. بہت ساری مثالیں علماء کی، خاص طور سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں. انہوں نے مختصر ٹائم میں علم کے لیے اتنا کام کر دیا ہے کہ کسی آدمی کو اگر 100-200 سال بھی ملے تو اتنا کام نہیں کر سکتا علم کا. تو یہ ہے عمر میں اضافہ ہونے کا مطلب. تو لا يرد القضاء الا الدعاء، فیصلے کو اللہ کے کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے. ولا يزيد في الامور الا البر، اور عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے. نیکی کرو تو عمر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، حقیقی یا مجازی. اچھا، یہاں ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیں دعا کی فضیلت کے تعلق سے. چلے پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس پر بحث کرتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنوا اموالکم بالزکاة، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکات کے ذریعے. حسنوا اموالکم بالزکاة وداؤوا مرضاکم بالصدقہ، اور اپنے بیماروں کی دوا کرو صدقہ دے کر کے. واستقبلوا امواج البلاء بالتضرع والدعاء،
رواہ المنذری فی الترغیب والترہیب وقال هذا حدیث حسن لغیرہ، یہ حدیث حسن لغیرہ ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث اس طرح ہے، عن الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنوا اموالکم بالزکاة وداؤوا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالتضرع والدعاء، رواہ المنذری فی الترغیب والترہیب وقال هذا الحدیث حسن لغیرہ۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ دے کر کے۔ آج زکوٰۃ کا پورا نظام بگڑا ہوا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی تو آپ کا مال محفوظ ہے، آپ کا مال خطرے میں ہے، اس لیے کہ ایک خاص وقت میں سال گزر جانے کے بعد اب مال میں غریبوں کا حق ہو گیا۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے مال خطرے میں ہے۔ کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے نا تو 10,000 نکلتی ہے زکوٰۃ، چلیے 10 لاکھ روپیہ دیجیے، بچو گے نہیں، آپ بچتے نہیں آپ۔ لہذا زکوٰۃ کو پابندی کے ساتھ اور ایک ایک نیا پیسہ نکالو۔ تمہارا دماغ خراب ہے کہ تم کو یہ معلوم ہے کہ غریبوں کا حق اس میں داخل ہو گیا تو تم زکوٰۃ کیسے ہڑپ کر سکتے ہو؟ غریبوں کا حق کیسے کھا سکتے ہو تم؟ تمہارا مال تو ویسے خطرے میں ہے۔ تو حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اور یہاں مال کے لیے یہ نہیں کہا کہ بچاؤ، حسن، حسن کہتے ہیں قلعے کو، قلعے کا دروازہ بند کر دیا گیا دشمن اندر نہیں آ سکتا، ایسے ہی حسن، حسن کہتے ہیں قلعے کو، کیسل قلعہ۔ اب قلعے کے اندر کوئی چیز آ جائے اور دروازہ بند کر دیا جائے تو اب کوئی چیز باہر سے اندر نہیں آ سکتی۔ ایسے ہی مالوں کو زکوٰۃ کے قلعے میں لے آؤ، یعنی مالوں کے اندر سے زکوٰۃ نکالو تو اسی طرح مال محفوظ رہے گا جیسے کوئی چیز قلعے کے اندر آ جائے اور گیٹ بند کر دیا جائے تو وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہذا معنی، یہ معنی ہے اس ٹکڑے کا۔ اچھا، وَدَاءُ مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اور اپنے بیماروں کی دوا کرو صدقے کے ذریعے۔ بیماری ہو گئی چلو ڈاکٹر کے پاس، بیماری ہو گئی چلو بابا کے پاس، بابا، ارے بابا کیا بابا، ایسے مصیبت ہے، یہ دھونی سلگاؤ، ارے وہ دھونی سلگانے سے اور اگربتی سلگانے سے کچھ نہیں ہوتا، بیماری کچھ ہے دوا کچھ ہے۔ بابا کیا بابا، بابا خود بیمار ہے، بابا خود موت و حیات کا مالک ہے، بابا یہ تعویذ لے جاؤ گاڑ دو، یہ تعویذ لے جاؤ پیڑ میں لٹکا دو، کائے کو ڈھونگ کر رہا ہے، یہ ڈھونگ دھتورے سے کچھ ہوتا نہیں جی۔ وَدَاءُ مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، آدمی بیمار ہو جائے تو آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ما تحت الاسباب، تدبیر اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ لیکن ایک روحانی علاج بھی ہے، یہ مادی علاج ہے، روحانی علاج کا مطلب یہ نہیں کسی بابا کے پاس چلے جاؤ، روحانی علاج کا مطلب یہاں بتایا گیا کہ صدقہ دے کر کے اپنے بیماروں کی بیماری کا علاج کرو۔ جیسے کوئی بیمار ہو جائے فوراً صدقہ کرو۔ ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی دمشق کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی۔ میں نے ان کے بارے میں پڑھا کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی، خود ڈاکٹر ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی، دمشق کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے۔ طبیعت خراب ہو گئی، ہاسپٹلائزڈ کیا گیا، چیک اپ کے بعد معلوم ہوا کہ یہ کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر ہے، ڈاکٹر ہے کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر ہے، اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ چند دن کے مہمان ہیں۔ ان کے سامنے یہ حدیث آئی، مسلم ڈاکٹر ہے، یہی حدیث آئی، داؤ مرضاکم بالصدقہ۔ پتہ لگایا انہوں نے دوستوں کے ذریعے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث پر عمل کر کے دیکھوں، اس حدیث پر عمل کرتا ہوں، نبی نے کہا ہے تو یقیناً میری بیماری دور ہو جائے گی۔ انہوں نے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ ایک بیوہ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
اور بڑی تنگی ترشی میں اس کی زندگی گزر رہی ہے. انہوں نے اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اسے دے دیا. 2-4 دن کے بعد ان کی بیماری کم ہونے لگی، اور جب چیک اپ کرائے گا تو بولے کینسر تو ہے ہی نہیں. کینسر نہیں، کینسر نہیں، جبکہ پہلے چیک اپ نے بتایا تھا کہ یہ کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر ہے. تو داؤ مرضاکم بالصدقہ، صدقہ دے کر کے اپنے مریضوں کی بیماری کا علاج کرو. چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے. ڈاکٹروں کو دے دیں گے، غریبوں کو دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں. داؤ مرضاکم بالصدقہ. اور آخری ٹکڑا، وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالتَّضَرُّعِ وَالدُّعَاءِ، کہ مصیبتوں کی موجوں کو، یعنی موجیں آ رہی ہیں مصیبتوں کی، ان کا سامنا کرو اللہ سے گڑ گڑاہٹ کے ذریعے اور دعا کے ذریعے. بلائیں آئیں تو فوراً سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ سے گڑ گڑاؤ اور دعا کرو کہ اللہ ان مصیبتوں کو دور کر دے. دعا، وہ بلا نہیں، امواج البلا، مصیبتوں کی موجیں آ رہی ہیں، ان مصیبتوں کی موجوں کا سامنا کرو. استقبلوا، کس سے؟ بالتضرع والدعاء، اللہ سے گڑ گڑا کر کے دعا مانگنا اور اللہ سے دعا کرنا. تو اس پر کوئی عمل ہی نہیں کرتا ہے. کتنی پیاری حدیث ہے. مصیبت آئے سجدے میں گر جاؤ، اللہ سے دعا کرو، گڑ گڑاؤ. بیمار ہو تو صدقہ دو، مال کو بچانا ہو تو زکوٰۃ نکالو. ہماری کوئی کل سیدھی ہے؟ مسلمان اونٹ کی طرح ہو گیا ہے. اونٹ رے اونٹ، تیری کون سی کل سیدھی؟ تمہاری کوئی کل سیدھی نہیں ہے. اسی وجہ سے چاروں طرف سے مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہو. تم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، تم نے حدیثوں کو چھوڑ رکھا ہے، اور کہتے ہو کہ ہم سکون سے رہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں. یہ حدیث بہت پیاری ہے، اس کو ذہن نشین کرو. تو وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. دعا عبادت ہے. اگر کوئی آدمی دعا نہیں کرتا تو ان قریب جہنم میں جائے گا. کیسے؟ کیوں؟ وجہ دعا نہیں کرتا جہنم میں کیوں جائے گا؟ ایک صاحب نے لکھا ہے اس کی شرح میں کہ من ترک الدعاء فکأنہ نسی اللہ والحاجۃ الیہ وبالتالی بتایا گیا کہ جو آدمی دعا کو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے اس عمل سے ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کو بھول چکا ہے وہ، اور وہ ظاہر کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں، دعا نہیں مانگتا. من ترک الدعاء فکأنہ نسی اللہ والحاجۃ الیہ. جو آدمی دعا نہیں کرتا، اللہ کو اس وجہ سے غصہ آتا ہے کہ بندہ اپنے اس عمل سے ظاہر کر رہا ہے، میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، گویا کہ اپنے اس عمل سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ کو بھول چکا ہے اور اسے اللہ کی ضرورت نہیں. وہ بالتالی کانہ استغنی عن ربہ عز وجل، اور پھر یہ بات بھی اپنے اس عمل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ اللہ سے بے نیاز ہے، اللہ کی اسے کوئی ضرورت نہیں. اس وجہ سے اللہ کو غصہ آتا ہے. جی ایک نکتہ اور، دعا جب عبادت ہے، غور سے، ہاں یہ پوری تقریر کا حاصل ہے، ذہن نشین کرو کہ دعا جب عبادت ہے، آپ کوئی چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے یہ چیز دے دے، تو اگر وہ مطلوبہ چیز آپ کو نہ ملے، آپ ایک چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں اور وہ چیز آپ کو نہ ملے جو آپ کو مطلوب ہے، تو یہ ذہن نشین کریں کہ وہ چیز اگرچہ نہیں مل رہی ہے مگر آپ کو عبادت کی توفیق دے دی گئی ہے. دعا تو کر ہی رہے ہیں نا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ مطلوبہ چیز نہیں ملی لیکن دعا جب عبادت ہے تو آپ دعا تو کر رہے ہیں نا، دعا کر رہے ہیں، آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں. ہاں تو دعا کرتے رہیں، اگرچہ آپ کو مطلوبہ چیز نہیں مل رہی ہے لیکن آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ حدیث جو حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے
کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. اس حدیث کے اوپر ایک شارح حدیث لکھتا ہے کہ هذا الحدیث يدل على من افق للدعاء فقد اوتی خیرا کثیرا ومن حرمه حرم خیرا کثیرا. یہ حدیث بتاتی ہے کہ جس آدمی کو دعا کی توفیق دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا. جس آدمی کو دعا کی توفیق دے دی گئی کہ وہ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتا رہتا ہے تو اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا. اور جس آدمی کو دعا سے محروم کر دیا گیا سمجھو کہ اللہ نے اسے خیر کثیر سے محروم کر دیا ہے. اور ایک شارح نے تو بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. کیا لکھتا ہے کہ لو علمت کیف ینظر اللہ الیک وانت تدعوہ ما ترکت الدعاء ابدا. کیا بات ہے، شاندار بات کہی ہے کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو اور آنکھوں سے تمہارے آنسو نکل رہے ہیں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری اس حالت کو اللہ کیسے دیکھ رہا ہے تو کبھی بھی تم دعا کو نہیں چھوڑو گے. اللہ، آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے رو رہا ہے. اللہ آنسوؤں کو تو چھوڑو، وہ تو زمین پر پتا گرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کون سا پتا گرا ہے. کیا آدمی کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں کو نہیں دیکھتا ہے؟ کون سا پتا گرا ہے اللہ کو معلوم ہے. بندے کی آنکھ سے آنسو کس طرح گرے ہیں رب تعالیٰ کو معلوم ہے. تو اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور رو رہے ہو اس وقت اللہ تمہیں کیسے دیکھتا ہے، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے تو دعا کو کبھی نہیں چھوڑو گے. تو گویا دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو متوجہ کر دیتی ہے بندے کی طرف. میرا بندہ رو رہا ہے، اللہ کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ اللہ غافل نہیں ہوتا جی. انسان غافل ہوتا، اللہ غافل نہیں ہوتا، بندہ غافل ہوتا ہے جی. اچھا، دعا کرتا ہے، یہاں کہا گیا نا میں قبول کرتا ہوں، یعنی کسی بھی آدمی کی دعا اگر اخلاص کے ساتھ کی گئی ہے ضائع نہیں ہوتی. 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دی جاتی ہے آدمی اگر دعا مانگتا ہے تو. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا آتاه الله بها احدى ثلاث اما ان تعجل له دعوته واما ان يدخرها له في الاخرة واما ان يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا اذا نكفر قال الله اكثر. رواه احمد في مسنده اسناده جيد. تو یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور راوی اس حدیث کے جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو سعید خدری ہیں. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی مسلمان جب دعا کرتا ہے اور اس دعا میں 2 چیزیں نہ ہوں، ایک تو گناہ کی دعا نہ کرتا ہو اور دوسرے قطع رحمی کی دعا نہ کرتا ہو. چلیے ان 2 لفظوں کا مطلب سمجھ لیتے ہیں. لیس فی اسم، کوئی گناہ کی بات نہ کرتا ہو، ولا قطیعۃ رحم، اسم یہ عام ہے اور قطیعت اور رحم خاص ہے، یعنی یہ تخصیص بعد تعمیم ہے. کوئی گناہ کی بات نہ ہو. شارحین نے لکھا ہے کہ ایسا کہ اللہم ارزقنی الخمر، اے اللہ شراب چاہیے مجھے شراب دے دے. اللہم ارزقنی الخمر، ظاہر ہے کہ شراب پینا گناہ ہے تو گناہ کی دعا نہ کرے. اللہم ارزقنی الخمر، میرے رب مجھے شراب کی لت ہے اور جسم ٹوٹ رہا ہے شراب کے بغیر، مجھے شراب دے دے، یہ گناہ کی دعا ہے. اور قطیعت و رحم، رشتے داری کو کاٹنا. کوئی دعا کرے اللہم باعد بینی و بین اخی، اے اللہ میرے اور میرے بھائی کے درمیان دوری کر دے، میرا بھائی مجھے دکھنا نہیں چاہیے. تو یہ ہے قطیعت رحم کی دعا، رشتے داری کاٹنے کی دعا کہ اللہ اللہم باعد بینی و بین
اخی، میرے بھائی اور میرے فلاں رشتہ دار کے درمیان دوری پیدا کر دے، تو یہ قطعیت رحم ہے۔ تو کوئی بھی مسلمان دعا کرے جس کے اندر گناہ کی بات نہ ہو، جیسے شراب مانگ رہا ہے وہ، اور اس میں رشتہ داری کو کاٹنا نہ ہو، جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے بھائی کو مجھ سے دور کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزوں میں سے ایک چیز دیتا ہے، یا تو وہی دعا جو اس نے کی ہے، جو مانگا ہے وہی دے دیا جائے، اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، دے دیتا ہے۔ اور اگر بندے کے حق میں وہ چیز مفید نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، آخرت میں اس کا بدلہ دے گا۔ اور یا کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو جیسی دعا ہے اسی کے بقدر اس مصیبت کو دور کر دیا جاتا ہے، دعا قبول ہو گئی ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں، آپ نے جو چیز مانگی تھی وہی نہیں ملی نا، اسے ادخار کر لیا گیا، جمع کر لیا گیا، قیامت کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یا کوئی مصیبت آنے والی تھی، اس دعا کی برکت کی وجہ سے اس مصیبت کو دور کر دیا گیا۔ تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، لہذا دعا رائے گا نہیں جاتی، کبھی بھی دعا سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، دعا کے لیے سب سے بہترین وقت کیا ہے؟ چلیے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأوتيه ومن يستغفرني فأغفر له، رواہ البخاری فی کتاب التہجد۔ حضرت امام بخاری، کتنے لوگ تہجد پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ تہجد پڑھتے ہیں؟ امام بخاری اس حدیث کو کتاب التہجد میں لائے، تہجد کے پابند بنو، تہجد کے پابند بنو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا تک اترتا ہے، آسمان دنیا تک اترتا ہے۔ کیسے اترتا ہے؟ کیفیت مجہول ہے، اترتا ہے اور آواز لگاتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے میں اسے عطا کر دوں، اور کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ یہ ہے کتاب التہجد میں، یعنی سب سے بہترین وقت دعا کا تہجد کا وقت ہے، تو تہجد کے پابند بنی۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔